بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلہ صحابہ یا نور اللہ۔ میرا نام شہباز احمد، پاکستان آرمی سے ریٹائر صوبیدار میجر، اور آج 4 دن ہو گئے ہیں مجھے ذہنی سکون اور نہ نیند آ پا رہی ہے، اور بار بار میرا ضمیر مجھے بولنے پہ مجبور کر رہا ہے، اور میں بولوں گا۔ آج میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں رونے والا۔ میں نے اس وطن عزیز کے لیے اپنے جسم پہ 6 گولیاں میرے جسم میں ٹھنڈی ہوئی، اس وطن کے لیے، اپنے وطن کی ماں، بیٹیوں، بہنوں کے لیے، اور آج بے بس لاچار ہو کر نیند نہیں آ رہی مجھے۔ آج 5ویں رات ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی، اور بار بار میں یہی چیز سوچ رہا ہوں کہ آیا کہ یہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جو میرے نبی کے نام کی نسبت سے، کلمے کی نسبت سے یہ پاکستان بنا، یہاں پہ ایک بکری چور کو عمر قید ہو جاتی ہے، اور جنہوں نے کھربوں اربوں روپیہ لوٹا، اور میرے پاکستان کے کچھ کالی بھیڑیں، جن کی وجہ سے رات کے 12 بجے عدالتیں اوپن ہوئیں۔ مجھے کوئی ڈر نہیں یار، موت آئے گی، موت میری سہیلی ہے، وہ آنی ہے۔ آج میں اس چیز سے حیران اور پریشان ہوں کہ میرے پاکستان کا وہ ڈاکو، وہ لٹیرا، جسے پھر خزانے کی چابیاں دے دی گئیں، اور حساب دار، وہ لٹیرا جس نے اس پاکستان کو نوچ کر، جو بھی آیا ہے نا اس 48 سال میں، اس پاکستان کو نوچا ہی ہے۔ آج چاہے وہ گنڈا سنگھ بارڈر ہو، چاہے وہ برکی ڈھارا بارڈر ہو، چاہے وہ نابلی ہمارا یہ جلو موڑ سے آگے واگا بارڈر ہے، چاہے وہ ڈینجرس جو ہماری 0 لائن ہے وہ شکر گڑھ کی طرف ہے، جہاں کا ایک سپاہی جو اس ٹائم ڈیوٹی دے رہا نا، میں اس کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ میں ایک ایس ایم پاک آرمی سے ریٹائر ہوا ہوں، ایس ایم میں نے صوبیدار میجر۔ آج اتنی بے بسی لاچاری کے عالم میں یہ میں پروگرام کر رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے ہر ڈپارٹمنٹ کے اوپر پاک آرمی کے بالا افسران کا ہولڈ ہوتا ہے، چاہے وہ میرے پاکستان کی ایف آئی اے ہو، چاہے پاکستان کی پولیس ہو، چاہے وہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہوں، ISI، MI، NI، AI، دیگر ایجنسیاں اور بھی ہیں۔ آج مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ یہ قانون، یہ عدالتیں، جو بڑے بڑے جج جو بڑی بڑی مرادیں لیتے ہیں، اس پاکستان کی عوام غریب تر غریب ہو چکی ہوئی ہے، یہاں تک کہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو چکی ہوئی ہے۔ ایسے گھر ہیں جو اپنے ماں باپ کی بیماری کو دیکھتے ہوئے بچیاں اپنے جسم کو بیچنے پہ مجبور ہو چکی ہوئی ہیں۔ میں ان کے نام نہیں لوں گا، ان کو بخوبی علم ہو جائے گا جب میں ذکر کروں گا۔ آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، آپ بھی بہنوں والے ہیں۔ اگر آپ کے شولڈر پر جو سٹار لگے ہیں اور جو سینے پہ تکمے لگے ہوئے نا، یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازے ہیں کس لیے؟ اور جو کالا کوٹ پہن کر آپ فیصلہ کرتے ہیں، یہ کالا کوٹ اور یہ قلم میرے اللہ رب العالمین نے آپ کو دی،
پاکستان کی عوام کے لیے. اور پاکستان کی عوام کا ایک موبائل چور پکڑا جائے نا، 6 ماہ جو ہے نا اس کی کیس نہیں لگتا. اور جنہوں نے 40 سال اس پاکستان کو لوٹا وہ آج بری ہو گئے ہیں. اور جن کے اوپر کتنے قتل ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ مچھوں والی باندری رانا، اس کے حکم پہ اور شہباز شریف کے حکم سے ماڈل ٹاؤن کا ثانیہ ابھی تک وہ نہیں بھولتا. اور اب وہی کرمنل، وہی مجرم جو عدالتی مفرور تھا، لندن میں بیٹھا ہوا تھا، اسحاق ڈار، یہ میرے پاکستان کی عدلیہ کو کیا ہو گیا ہے؟ میرے پاکستان کے بالا افسران، پاک آرمی کے جرنیلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں میرے پاکستان کی عوام یہ ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ پاکستان کی ریاست کی حفاظت بھی کریں گے، پاکستان کی عوام کو ریلیز بھی دیں گے. مجھے پتہ ہے جب بھی کوئی بریگیڈیئر جرنیل ریٹائر ہوتا ہے وہ پاکستان میں اس کی کوئی پاکستان میں نہیں رہائش کرتا، وہ کسی نہ کسی بیرون ملک کی کنٹری میں اس کی رہائش ہوتی ہے. اس کے بچے بھی بیرون ملک میں پڑھ رہے ہیں. ہم نے تو یہیں رہنا ہے. آج ایک غریب بندہ جس کی سیلری 15,000 یا 20,000 روپیہ ہے نا، آج بجلی کے بل آ گئے ہوئے ہیں، اس کے گھر میں ایک پنکھا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور 2 LED بلب ہیں، ایک فریج ہے، تو بل پتہ کتنا ہے؟ 25,000 26,000. اب وہ بچوں کو کھلائے گا کیا؟ رینٹ کیا دے گا؟ اور میں اس سسٹم سے حیران ہوں. جن کی ایک ASI ہے، اس کی سیلری 70 سے 80,000 روپے اس کی سیلری ہے. کرپشن کرنے سے وہ باز نہیں آتا. پاکستان کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کرپشن نہیں کر رہا. سیلری لینے کے باوجود کرپشن کر رہے ہیں. میں کون سی کرپشن اوپن کروں؟ میرے پاکستان کے LDA سے لے کر میرے پاکستان کی LDA سے لے کر پاکستان پولیس، میرے پاکستان کے اساس ادارے تمام کھا رہے ہیں. پس کون رہا ہے؟ مر کون رہا ہے؟ میرے پاکستان کی 23 سے 24 کروڑ عوام پس رہی ہے. اس میں سے کچھ طبقہ جو ہے وہ آپ لگا لیں 5 کروڑ طبقہ جو ایسا ہے جو ہائی کلاس، جن کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو 1,000 روپے kg اگر آئل ہو جائے گا نا، وہ کوکنگ آئل وہ پرچیز کر لیں گے، کیونکہ ان کے پاس 2 نمبر مال کا پیسہ یعنی کہ رشوت کا پیسہ ہے. آج میں اتنی بے بسی کے عالم میں یہ پروگرام کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے، مجھے اس چیز کا علم ہے کہ مجھے سچ بولنے کی ہمیشہ سزا ملتی ہے. بابا قوم محمد علی جناح کی بہن، انہوں نے ہی سچ بولا تھا. جس نے اس پاکستان میں سچ بولا اس کے ساتھ چند کالی بھیڑوں نے جو سلوک کیا، اور جس نے آواز بلند کی نون لیگ کے لیے، یا تو اس کو غائب کروا دیا گیا یا اس کو مروا دیا گیا. نہ مجھے غائب ہونے سے ڈر لگتا ہے کیونکہ ڈیوٹی ہم بھی کر چکے ہوئے ہیں، پتہ ہے وہ سلوں میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور نہ موت سے ڈر لگتا ہے، گولی تو لگنی ہے. جو رات میری قبر میں، وہ مجھے باہر کوئی نہیں سلا سکتا. جو رات میری باہر ہے مجھے قبر میں کوئی نہیں سلا سکتا. لیکن میرے پاکستان کی عوام غلام ابن غلام بنا دی گئی ہے. چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے
یہ گندے سیاستدانوں کی وجہ سے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جب جب فرعون آیا، اللہ نے اس ٹائم موسیٰ بھیجا۔ تو میرا آج پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس پاکستان کو نوچ نوچ کر کھانے کا جرنیل بھی کھا رہے ہیں، جج ایسے ہیں کہ جنہوں نے کھربوں روپیہ لوٹا ہوا ہے، ان کے کیس سارے ختم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس نے ایک موبائل چوری کیا ہے، وہ ابھی تک جیل میں سزا کاٹ رہا ہے، ابھی تک اس کا کیس بھی نہیں لگا، اس کی سماعت نہیں سنی جا رہی۔ کیا اتنی قربانی دینے کے باوجود، اتنی جانیں، اتنی ماؤں، اتنی بہنوں کی قربانی دینے کے باوجود یہ پاکستان آزاد بابا قوم نے کروایا؟ اور آج ہر ماں کی آنکھ نم ہے، ہر بہن کی آنکھ نم ہے، ہر پاکستانی کی آنکھ نم ہے۔ کب تک یہ جس چیز کا عہد اٹھایا ہوا ہے اس پاکستانی عوام کے ٹیکس سے، آپ لوگوں کو سیلریاں ملتی ہیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے الٹے بازو کے شولڈر پر، یہاں پہ شولڈر سے نیچے ڈیو سینٹ جو لگا ہوا ہے، جو پہچان ہوتی ہے کہ کون کی ڈیو کا یہ برتی ہے، 11 ڈیو ہے، 10 ڈیو ہے، ٹھیک ہے، 4 ڈیو ہے، کون سے ڈیو کا برتی، ڈیو سینٹ کے اوپر پاکستان پرچم لگا ہوا ہے۔ اس پاکستان پرچم کی تھوڑی سی لاج رکھ لیں۔ اس پاکستان کے پرچم کی خاطر کئی سولجر، کئی این سی او، کئی جے سی او، کئی لیفٹیننٹ، کئی سیکنڈ لیفٹیننٹ، کیپٹن اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہوئے ہیں، لیکن کس لیے؟ کہ ہمارا پاکستان مضبوط اور خوشحال ہو۔ لیکن میں اپنے بالا فیسران جرنیل اور بریگیڈیئر صاحبان کی سوچ پر حیران ہوں کہ یہ جو 3 سال 4 سال جو جرنیلی کے ملتے ہیں، اس میں جو ہوتا ہے مجھے بھی پتہ ہے، کیونکہ میں بھی وہی 4 انچ کی بیلٹ میں نے بھی اپنی کمر میں باندھ کر میں نے بھی یہ ڈیوٹی کی ہے پاک آرمی کی۔ لیکن آج مجھے 5ویں رات ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ وہ پاکستان کے وہ سیاستدان نون لیگ کے جتنے کرپٹ، ان کی کرپشن جتنی چاہتے ہیں میں ود پروف کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ آئی جی پنجاب صاحب کا، سی سی پی او لاہور صاحب کا، آئی جی سندھ، اور یہ تمام کے تمام جنہوں نے وڈیروں کی شریف فیملی کی حکم مان کر کئی جانیں لی، ان کے مفاد کی خاطر، پاکستان کے تحفظ کی خاطر نہیں، وڈیروں کی، شریف فیملی کی اور کچھ بالا فیسران کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کئیوں کی جانیں لی۔ لیکن میرا پاکستان آج ٹوینٹی 21% میرے پاکستان کی یونیورسٹی بند ہو چکی ہوئی ہے۔ اگر ایک فیکٹری میں 500 مزدور ہے نا، اگر ایک فیکٹری بند ہوتی تو 500 گھر کے چولہے بند ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہ میں مانتا ہوں، رازق تو وہ اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن آپ دنیا کے جھوٹے خدا مت بنے، دنیا کے جھوٹے خدا مت بنے، خدا وہی ہے۔
جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ اور اب میرا اعتماد جو ہے نا پاکستان کے سسٹم سے، آئین پاکستان، آرٹیکل، پاکستان پاک آرمی کے آرٹیکل، پاکستان پولیس کے آرٹیکل جتنے بھی ہیں، جسے آپ دفعہ کہتے ہیں، 292C کے، اچھا اس کے بعد نابلی 550، یہ تمام کی تمام دفعہ جو نا میں نے حفظ کی ہوئی ہیں اپنی سروس میں، اور اب میں کرائم کے اوپر کام کر رہا ہوں۔ میں کون سا قانون ہے؟ قانون تو صرف غریب کے لیے، قانون کبھی امیر کے لیے ہوا ہے؟ آج میرے پاکستان کی پولیس 90% گاڑیاں چلا رہی ہیں، بائک، کار، اس کے ڈاکومنٹ نہیں ہیں۔ آج ایک پاکستانی شہری بائک پہ رستے میں پکڑا جائے، ان کا پنجاب پولیس کا حق نہیں بنتا اس کے ڈاکومنٹ چیک کرنے کا، وہ والڈن پولیس کا، ٹریفک پولیس کا حق بنتا ہے، وہ بھی چیک کر رہے ہیں۔ یہ سسٹم اوپر سے لے کے نیچے تک کرپٹ ہو چکا ہوا ہے۔ یہ کرپٹ میں کیا کہوں، یہ تو بچے کو پتہ چل چکا ہوا ہے، لیکن میں اپنے پاکستان کی عوام کو یہ شعور اور یہ تھوڑے سے ان کے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ یار گٹ گٹ کے رو سے مرنے سے بہتر ایک مرتبہ مر لیا جائے، ایک مرتبہ مر لیا جائے۔ ہمیں نفسیاتی اتنا مصروف کر دیا گیا کہ پاکستانی عوام اپنے حق کے لیے اب احتجاج بھی نہیں کر سکتی۔ میں کس کو کہوں؟ اللہ کی آگے فریاد تو میری ہے، اے مالک الذات ایسا قہر طاری کر ان کے اوپر، یا ایسی مرض ڈال دے جو تیرے کلمے کی بقا، کلمہ پڑھ کر اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کی عوام کے ساتھ غداری کر رہے ہیں نا، اے مالک الذات ان کے اوپر ایسا عذاب طاری کر کہ ان کو جسم کے اندر کوڑ یا کیڑے ڈال دے کہ ان کو یہ یاد آئے کہ خدا ہے۔ اور جج صاحبان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو فیصلے کی قلم آپ کے ہاتھ میں دی ہے، تو آپ اس قلم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تو جب اللہ کا فیصلہ ہونا تو پھر اس ٹائم نہ آپ کے ہاتھ حرکت کریں گے، نہ آپ کی نابلی کوئی دولت آپ کو بچا پائے گی۔ میرے پاکستان کا ہر سیاستدان، میرے پاکستان کا ہر آفیسر، میرے پاکستان کے تمام جج صاحبان میرے چہرے سے بھی آشنا ہیں، میرے نام سے بھی واقف ہیں۔ ڈر نام کی چیز میرے میں نہیں ہے، موت میری سہیلی ہے، لیکن یہ ہے کہ آج میرے وطن عزیز کے تمام کے تمام ادارے، ان کا پیٹ بھی نہیں بھرتا، لوٹ رہے ہیں، ہر ایک کو لوٹ رہے ہیں۔ ایک سپاہی تھانے کا سپاہی سنتری جیسے بولتے ہیں، وہ معاف نہیں کر رہا، اور یہ بھی نہیں احساس کر رہا کہ میں جس کو لوٹ رہا ہوں وہ بھی میرے شہر کا، میرے محلے کا، میرے وطن کا ہے۔ کب تک ایسے کھاؤ گے؟ تم لوگوں کا اندر سے ضمیر نہیں جوتے مارتا، یا ضمیر مردہ ہو چکے ہوئے ہیں؟ آج میرے پاکستان میں سر عام منشیات بک رہی ہے، میرے پاکستان میں آئس بک رہی ہے، میرے کون سے ایس ایچ او کو علم نہیں ہے
کون سے محلے میں، کون سے گھر میں منشیات پہنچائی جا رہی ہے، کون پہنچا رہا ہے؟ کون پہنچا رہا ہے؟ ہوا سے تو نہیں، اوپر سے تو نہیں گرتی. کیوں؟ اس کی منتھلی اوپر تک جاتی ہے. نسلوں کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں. فیمیل میل ینگ بچے جن کا، جو ہمارے پاکستان کے باغ دوڑ، ہماری پاکستان کی آگے آنے والی نسل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ حکمران اور یہ میرے پاکستان کے بالا افسران. سوچا تھا کسی مرد مجاہد نے صحیح ریڑھی نکال لی ہے. میں دعا کرتا ہوں مالک جو بھی ہے ہیکر، وہ اگر تو وہ سلامت ہے، اللہ اسے اپنی حصن ایمان میں رکھے. میرے پاکستان کے جتنے گندے سیاستدان سے لے کر جتنے گندے، ان کو سب کی وہ ویڈیو وائرل کرے اور میرے پاکستان میں پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسے آپ کہتے ہیں جی مدینہ کی ریاست، مدینہ کی ریاست. جس پاکستان کو نام ہم دیتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان. مجھے آج میری ایج 47 ایئر اولڈ میری ایج ہے، اور میں نے جب سے پیدا ہوں، جب سے ہوش سنبھالی، میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ 1 منٹ کے لیے پاکستان میں اسلام نافذ کیا ہو. کیسے اسلام نافذ کریں؟ قرآن تو کہتا ہے چوری کرنے والے کے فوراً ہاتھ کاٹ دو. یہاں تو محافظی چور بنے ہوئے ہیں. یہاں تو وہ ادارے جن کا کام ہے کرائم کو، کرمنل کو روکنا، وہ خود چور ہیں، وہ خود چوری پہ لگے ہوئے ہیں. قبضہ مافیا پہ کنٹرول کرنا جن اداروں کا کام ہے، وہ خود قبضے کروا رہے ہیں. جو ہمارا مخالف دشمن ملک، وہاں سے پلانٹ آ رہے ہیں، وہاں سے پتہ نہیں کیا کچھ آ رہا ہے، لیکن پس کون رہا ہے؟ مزدور طبقہ، جس کے پاس کوئی سرکاری جاب نہیں ہے، جس نے صبح نکلنا ہے، کما کے لے کے آنا ہے، شام کو بھی تھکا آ رہا، اس نے نیند پوری کرنی. صبح کس کو فکر ہونی ہے میری صبح دیہڑی لگنی کہ نہیں لگنی. جیسے پروٹوکول، جیسا صاحبان میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، جیسے پروٹوکول آپ نے ساکھدار کو دیا، جیسے آپ نے مریم چوروں کی نانی کو آپ نے، اور وہ جو کہتا ہے مجھے کیوں نکالا، اور اس کے بھائی کو اور حمزہ ککڑی کو، اور نابلی اور ایسے گندے لوٹے اور ایسے نابلی آفیسر بھی ہیں، ان کے کھربوں اربوں ٹریلین کے کیس جو ہیں آپ نے معاف کر دیے، بری کر دیا ان کو. تو کچھ جیل میں ایسے بھی مظلم ہیں جن کے اوپر جھوٹے پرچے 392 کے، 324 کے، ایفی قطر کے جھوٹے پرچے کاٹے ہوئے ہیں، بے گناہ جیلوں میں بند ہیں. وہ کبھی جائے صاحبان آپ نے ان کی طرف دیکھا ہے؟ ان کے بوڑھے ماں باپ کی طرف دیکھا ہے آپ نے؟ میرے پاکستان کی اس ٹائم جو پردے میں رہنے والی عورت ہے، آج مجبور ہو چکی ہوئی ہے اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، چھوٹے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو جب تکلیف میں دیکھتی ہے نا،
وہ بے بس لاچار ہو کے پردے کو چاک چار کر کے یہ پاپی پیٹ کو بھرنے کے لیے وہ باہر نکلتی ہے. لیکن سوچنا ضرور، مجھے تو نیند نہیں آ رہی، میں تو بولتا رہوں گا. اور پاکستان کے میں ان سولجرز کو، ان این سی او، ان جے سی او صاحبان کو سلام پیش کرتا ہوں جو اپنے فرض کی خاطر ابھی سرحدوں پر اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، اور جنہوں نے اپنے وطن عزیز کی بقا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے کھڑے ہیں. وہ میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے ان اداروں کے سولجر سے لے کر آفیسر صاحبان تک جو اپنا حق ادا کر رہے ہیں، اور جو یہ یونیفارم پہن کر، چاہے وہ یونیفارم پاکستان پولیس کی ہو چاہے وہ آرمی کی ہو، یہ یونیفارم کی آڑ میں گنڈا گردی اور اپنے آئین سے باہر اپنا نیا قانون بنا کر، کون سے قانون کی بات کر رہا ہوں میں، یہ تو اپنے ان کے قانون بنائے ہوئے ہیں. قرآن کا قانون تو ابھی تک نافذ نہیں کیا گیا پاکستان میں. یہ تو انگریز کا قانون ہے جو عدالتوں میں چل رہا ہے. اور کبھی کسی غریب مجرم کے لیے کبھی رات کو عدالت لگی؟ کبھی آپ نے پاکستان کے مجرم کو آپ نے نابلی پروٹوکول کے ساتھ آپ نے عدالت میں لے کے گئے؟ نہیں. یہ راتوں رات وہی ساکھدار جو پرائم منسٹر کے جہاز میں گیا تھا، جس کی پراپرٹی کو آرٹیکل 83 کے تحت فریز کیا گیا تھا، آج اس کو پھر خزانے کی چابیاں دے دی گئی. کون سا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ اور کون سے قرآن کی تعلیم حاصل کر کے آپ نے یہ بل پاس کیا، جینڈرز کا بل آپ نے پاس کیا؟ کون سے بل کی بات کروں میں؟ آج تمام کے تمام علماء فکر دین کے ٹھیکیدار بھی چپ بیٹھے ہوئے ہیں. میں بولوں گا. باجوہ صاحب، ہمیں شرم آ رہی اب، اور ہمیں یہ افسوس ہو رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دن دیکھنے کے لیے زندہ کیوں رکھا ہوا ہے. باجوہ صاحب، اس ٹائم تمام کی تمام اداروں کا ہولڈ آپ کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کام ہے آپ کے جو بھی پلان ہے اس کو میڈیا کے سامنے پیش کرنا. ڈی جی آئی ایس آئی وہ بھی آپ کے انڈر میں، آئی بی وہ بھی آپ کے انڈر میں، پاکستان کی پولیس وہ بھی آپ کے انڈر میں، پاکستان ایف آئی اے وہ بھی آپ کے انڈر میں، پاکستان کی جتنے بھی سیکورٹی ایجنسیاں یا پی ٹی اے، اور اس کے بعد نابلی ایف آئی اے، سائبر کرائم ایف آئی اے، تمام ڈپارٹمنٹ، اور پاکستان آئی ایس آئی کے 8 ڈپارٹمنٹ آپ کے انڈر میں ہے. اور سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہونے کے باوجود میرے پاکستان کا سپاہی بھی جو پولیس کا نا تھانے کا، وہ بھی رشوت لے رہا ہے. اور رشوت لیتے ہوئے تھوڑی سی شرم نہیں آتی، اور خود ہی مال سپلائی کرتے ہیں اور خود ہی وہاں سے ریکوری کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے اتنے میرے جسم پہ بال نہیں جتنے میرے دشمن ہیں. کوئی بات نہیں، مجھے اس چیز کا کوئی فکر نہیں ہے. میرا ضمیر خوش ہے کہ جو طاقت اللہ نے مجھے دی بولنے کی، بیان کرنے کی، میں بیان کر رہا ہوں.
پاکستان کے ہر گلی محلوں میں جہاں منشیات بک رہی ہے نا، ہر ایس ایچ او کو، ہر ایس پی کو، ڈی پی او کو علم ہے، پاک آرمی کو بھی علم ہے، لیکن کیا کریں؟ پستہ کون ہے؟ قانون کون سا ہے؟ قانون کوئی بھی نہیں۔ قانون نام کی صرف اور صرف یہ قانون جو ہے نا، قانون کا لیبل صرف غریب کے لیے ہے، اور جنہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اندر بیٹیوں کو اندھا دھند، جن کا قصور بھی کوئی نہیں تھا، ان کو گولیاں مار کر شہید کر دیا، وہ آج خوشیاں منا رہے ہیں، مبارکیں دے رہے ہیں۔ اس کے بعد میں کون سے واقعے کی بات کروں جو واقعے میری سوچ و گمان سے بہت دور جا چکے ہوئے ہیں۔ وہ بچیاں، ننھی بچیاں جو 7 سال کی، 8 سال کی بچیوں کے ساتھ جبرن ریپ ہوا، وہ کہاں پہ ہیں؟ آزاد گھوم رہے ہیں، اور جتنا بڑا کرمنل ہوگا اس کو اتنا بڑا عہدہ دیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے واحد سیاست ہے جہاں ماما، چاچا، تایا، اس کے بیٹے، تمام کے تمام وزیر، ٹھیک ہے، مشیر، ہاں یہاں تک کہ اگر گھر میں وہ کپڑے سینے والی نا، اس کو بھی عہدہ دیا جاتا ہے۔ گھر میں جو آئی تھی نا آیا نرسنگ بن کر، آج اس کی بیٹی ڈڈو چارجر جو ہے نا وزیر ہے۔ یہ کب تک میرے پاکستان میں ایسا چلتا رہے گا؟ اور میرے پاکستان کا اتنا سسٹم کرپٹ ہو چکا ہوا ہے، اب اللہ سے یہی آرزو ہے، اے مالک الذات، یہ تیری ذات ہی رحیم ہے، تو آگ کے گولوں کی برسات بھی کر سکتا ہے۔ میرے مولا، میرے رب العالمین، تو روح رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تو جابر بھی ہے۔ میرے مولا ایک مرتبہ جابر بن کے ان گندوں کے اوپر، جتنے گندے ہیں تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، ان کے اوپر ایک ایسا عذاب طاری کر دے کہ ان کو ایسی مرض لگا دے جس کا علاج دنیا کے کسی کونے میں نہ ہو۔ یہ میری فریاد ہے۔ میرے پاکستان کے آج مزدور بھوکے سو رہے ہیں، میرے پاکستان کی کئی بیٹیاں، کئی بچے رات کو بھوکے سو رہے ہیں، اور ان گندے سیاستدانوں کو میرے مولا ختم کر دے، نیست و نابود کر دے، نیست و نابود کر دے۔ میں بولوں گا، جب تک میری سانسیں چلتی ہیں بولوں گا۔ خدا کی قسم میرے پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہے۔ میں کہیں مر گیا، کہیں روڈ پہ مجھے کسی نے فائر مار دیا، میرے پیچھے رونے والا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں رونے والا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی بہن، اکیلا ہوں۔ لیکن میں حق کی آواز بلند کروں گا، چاہے وہ آرمی کے آفیسر ہوں، چاہے وہ نابلی ہے FIA کے آفیسر ہوں، میں سب کو بے نقاب کروں گا، بے نقاب کر کے جج صاحبان کو بھی۔ میں نے کھوسے نے جو بکواس کی تھی، ٹھیک ہے، کھوسا صاحب نے جو بکواس کی تھی، میں نے وہ بھی اوپن کی تھی، اس کے اوپر بھی میں نے اپنے کمنٹس دیے تھے۔ اور اس پاکستان کی عوام اس ٹائم لاچار، بے بس لاچار ہو کر اس ٹائم بھوک کے فاقے کاٹ رہی ہے، اور یہ چور دناتے پھر رہے ہیں۔ آج ایک مزدور آدمی اگر 20-30 ہزار روپے مہینے کا کما رہا ہے نا، اور 10 سال بھی لگا رہے نا، اپنا مکان نہیں خرید سکتا، اپنے بچوں کے لیے چھت نہیں خرید سکتا۔ اگر بینک سے یا کسی سے قرضہ لے لے، اس کے اوپر سود اتنا ہے، سود تو میرے اللہ نے منع فرمایا ہے، 24% مارجن مارک اپ، 40% مارک اپ۔
31% मार्क अप। और ये सियासतदान ये लोन ले लें, कर्जा ले लें, इनके ऊपर कोई मार्जिन नहीं और पैसा भी हड़प हो जाता है। जिस ऑफिसर को सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट से, सरकारी गाड़ी मिली हुई है, सरकारी फ्यूल मिला हुआ है, सरकारी कोठी मिली हुई है, सरकारी बुढ़ी मिली हुई है, ठीक है, और मुजरे करने के लिए इसको नाबली क्लब दिया गया है और ड्रिंक करने के लिए इसको ड्रिंक मिलती है, हाँ, उसकी सैलरी तो सेविंग हो रही है। सैलरी के अलावा जो उसको मंथली जो नाबली अदारे इकट्ठा करके पैसा देते हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान के बैंकों में तो नहीं जा रहा, उनके बाहर अकाउंट है, उनके बाहर अकाउंट है, उनके बाहर बिजनेस चल रहे हैं। उनको कौन पूछेगा? जो पूछेगा वो गैब, जो सवाल करेगा कोई सहाफ़ी हो, किसी भी टीवी चैनल का हो, जो सवाल करेगा वो गैब। तो गैब तो एक दिन होना ही होना है कब्र में, इस चीज़ का मुझे कोई खौफ नहीं है, लेकिन मैं पूछूंगा। एक ब्रिगेडियर की सैलरी क्या होती है मुझे पता है, इसके ऊपर भी प्रोग्राम करूंगा। और एक जर्नैल की सैलरी कितनी होती है और इनकम कितनी आती है ऊपर से, ये भी बताऊंगा। और एक जज साहबान की सैलरी कितनी है और ऊपर की आमदनी कितनी आती है, हाई कोर्ट के जज की कितनी है, 32 के मजिस्ट्रेट की सैलरी कितनी है और ऊपर की आमदनी कितनी है, वो भी बताऊंगा। आज पाकिस्तान के हर थाने का SHO अपनी सैलरी से 22 गुना ज़्यादा मंथली महीने की लेके जाता है। एक SP जो है अपनी सैलरी से अब 41% ऊपर से आमदनी लेके जाता है। खाओ, हराम खाओ, तुम लोगों को हराम लगा हुआ है, तो जब मेरे अल्लाह की पकड़ होनी है ना, तुम्हारा ये पैसा और तुम्हारे ये बच्चे जो जिनको हराम खिला रहे हैं तुम्हारे काम नहीं आएंगे। इसी दुआ के साथ मेरे पाकिस्तान की गरीब आवाम के ऊपर मेरे अल्लाह अपनी रहमत कर दे, और जो मेरे पाकिस्तान को नोच जो मेरे पाकिस्तान के आइन के साथ, मेरे पाकिस्तान के दीन के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, अल्लाह उनके ऊपर अजाब तारी कर। आमीन सुम आमीन। पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान असास अदारे जो अपने फ़र्ज़ पे अभी तक कायम दायम है, जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका सहाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बातें कड़वी हैं, वीडियो पूरी देखकर आगे शेयर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।